السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ ٹی وی چینلز پر چلنے والی خبر کے حوالے سے اجمل صابر صاحب کا بیان سامنے آ گیا ہے اور شیخ رشید کے حوالے سے بھی بڑا کام ہو گیا، وہ کیا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ کامنٹس شامل کرتے ہیں۔ بالکل۔ عجیب خان صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون ہے وہ شخص جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے؟ کون ہے وہ شخص جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے؟ یعنی کوئی ایسا شخص نہیں ہے اب تک، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا کوئی نام نہ ہو، لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبریں چلتی تھیں، لیکن اب یہ نہیں چلتا کہ ان کا نام نہ لیا جائے، اب ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اب لوگ اجتناب کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو ووٹ دیں گے نہیں دیں گے۔ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس کو ووٹ دینا چاہیں گے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ووٹ دینا چاہیں گے کہ جس کے نام پر یا تو پابندی لگی ہوئی ہے یا ان کا نام لینے پر ہمارا کوئی نام نہیں ہوگا پھر۔ اور یہ میرے خیال سے ان کا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جن کی ملاقات ہوگی عمران خان صاحب سے، تو ہم نے تو بتا بھی دیا نا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وحدت مسلمین کے جو سربراہ ہیں۔ جی صحیح، یہ سید صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ جنگ کی ہیڈ لائن ہے یا کسی انتہائی غیر ذمہ دار اور تھرڈ کلاس اخبار کی؟ دیکھیے، میں رئیس امروہی کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا، کیونکہ یہ تحریف کروں گا کہ کہہ دو کہ نہ شکوہ لب مغموم سے نکلے، صحافت کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ تو جنگ نے کل یہ خبر لگائی جس انداز سے، اور اس کے بعد دوسری ایک خبر لگائی ٹینس کورٹ کی، اور اس کے بعد جو جنگ نے معافی مانگی ہے، وہ لوگ اس وقت دیکھ بھی سکتے ہیں کہ عمران اور بشرا کے حوالے سے اب دیکھیں جو لفظی استعمال، اب دیکھیں ابھی بھی باز نہیں آ رہے۔ عمران اور بشرا یہ کوئی مطلب کوئی لڑکے ہیں، بچے گلی میں کھیلتے ہیں؟ عمران اور بشرا یا تو پھر کوئی جس نے خبر لگائی ہے یا اس کے زیادہ دوست ہیں یا کوئی عزیز ہیں۔ عمران اور بشرا کے حوالے سے شاید 2 تصاویر کی وضاحت ایسے وضاحت کی جاتی ہے، عجیب۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے 2 فروری کو مختلف 9 تصاویر شائع کی گئی تھیں، جن میں سے 2 تصاویر ایک بنی گالہ کے بیڈ روم اور دوسری ٹینس کورٹ اور سوئمنگ پول کے حوالے سے تھیں، اور غلطی سے اصل تصاویر کی جگہ دوسری تصاویر شائع ہو گئیں۔ تصاویر رفیق مانگٹ صاحب نے بغیر مکمل تصدیق کے فراہم کی تھیں۔ ادارہ ان کی اشاعت پر معذرت خواہ ہے، لیکن ادارہ جو اپنی زبان استعمال کر رہا ہے کہ عمران اور بشرا کے حوالے سے، یعنی کہ کوئی لفنگے سے ہیں دونوں، اس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، ایسے لڑکے ہوں کہ عمران اور بشرا یا تو پھر ان کی کوئی عزت ہی نہ ہو معاشرے میں، یا پھر ایسے میں امید کرتا ہوں کہ جو جنگ گروپ ہے وہ پھر نواز اور مریم بھی لکھے گا، یا پھر نواز اور مریم بھی لکھے گا، پھر بلاول اور آصفہ بھی لکھے گا، پھر اور باتیں ہیں جو کہ لکھنے کی ہو سکتا ہے پھر وہ بھی لکھے، لیکن یہ کوئی عجیب ہی کام ہے۔ صحیح۔ یہ سیدہ جعفری صاحبہ ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ جج صاحب کی شاعری نے سارا احوال بتا دیا۔ دیکھیے، جج صاحب بڑے ہی شغف رکھتے ہیں شاعری سے، کیونکہ شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فراز، یہ ایک سلسلہ کن فیکون ہے۔ یوں ہے تو جج صاحب نے بتا دیا تھا کہ جو آزاد ہے اس کی ایک آن اور غلام کا جو ہے وہ 1 سال، یہ تمام تر گھڑیاں ہیں، وہ جج صاحب نے بھی بیان کر دیں، اور یہ بھی کہا ایک کوٹ کے حوالے سے، جو انہوں نے کوٹ لکھا تھا اس کا جو مفہوم ہے کہ رائٹ تھنگس کو رائٹ ٹائم پر کیا جانا چاہیے، کب فیصلہ کیا جانا چاہیے، کیسے کیا جانا چاہیے، وہ انہوں نے کیا۔ اور اس کے علاوہ اب جب ہم جس خبر پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے، اب تک کی، یعنی کہ جب یہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ممکنہ طور پر اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے فیصلہ نہیں آیا ہوگا تو یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے، اگر فیصلہ آ گیا ہوگا تو وہ فیصلہ سب سے بڑی خبر ہے۔ لیکن جو ایک کرنل ریٹائرڈ صاحب ہے ان کا ایک بیان ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا شیخ رشید صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے کہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے ایک بہت بڑا کام ہو گیا ہے۔ یہ کام کس نے کیا ہے، کیسے کیا ہے، کیوں کیا ہے، یہ بھی ذرا ناظرین کے سامنے رکھیں گے۔ تو آپ کے پاس بالکل، جو بانی پیٹے عمران خان صاحب اور شیخ رشید کے خلاف 9 مئی کے مقدمات کے کیس میں سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم، سابق ممبر قومی اسمبلی صداقت عباسی اور عمر تنویر بٹ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ ہم نے یہ ان تینوں کے جو نام ہیں وہ سنیں، اور ان تینوں کے علاوہ ایک اور بڑا نام، پہلے تو یہ ان تینوں پر بات کی جائے، جو ہے وہ 154 کا بیان ریکارڈ کروا یعنی کہ وعدہ معاف گواہ یہ بیان دیں گے، اس کے بعد یہ
مبرہ ہو جائیں گے ان تمام تر کارروائیوں سے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے ان تینوں کا جو بیان ہے وہ شامل کرتے ہیں جو تینوں وعدہ معاف گواہ جو بنے ہیں عدالت میں. انہوں نے بیان دیا کہ 9 مئی کی پلاننگ شیخ رشید, راجہ بشارت, شیخ راشد شفیق, اعجاز خان اور راشد حفیظ اور عمران خان کی ایما پر کی گئی. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب نے جو پلاننگ ہے وہ اس میں شامل تھے, اور یہ لال حویلی میں کی گئی ہے, یہ بھی کہا گیا ہے. تو عمران خان صاحب 6 تاریخ کو میرا خیال ہے کسی ریلی میں تھے, اور وہ لاہور یا راول پنڈی میں وہ ریلی تھی, اور ایسے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ. اور صداقت عباسی, عمر تنویر بٹ اور یہ جو دوسرے صاحب ہیں واسق قیوم صاحب, یہ تینوں وعدہ معاف گواہ بنے. دیکھیے اب اور اس کے علاوہ بھی ایک اور کا بھی بیان کہہ رہے ہیں. ہاں دیکھیے ان پر آنے سے پہلے جو صداقت عباسی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اور صداقت عباسی صاحب جو کیسے بدلے تھے, اور ان کی جو وہ ویڈیو رلا دینے والی ویڈیو جو انہوں نے جس انداز سے ان کی جو والدہ تھیں وہ دھاڑے مار مار کر روئی تھیں, اور اس کے بعد ان کا جب انٹرویو ہوا, جن حالات میں وہ انٹرویو ہوا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس انداز سے جو ڈان نیوز نے یہی جملے دہرائے نا جو میں نے ابھی پڑھے کہ صحافت کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, یہ عارفہ نور صاحبہ کا جملہ تھا جو کہ خود اینکر پرسن ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ زرار کھوڑو کا جملہ تھا کہ لوگوں کو جتنی گالیاں دینی ہیں ہمیں دیں, ہم نے کوشش کی اور ہم ناکام گئے. کیونکہ صداقت عباسی صاحب کا وہ ویڈیو کلپ بھی وائرل ہو رہا ہے جو 9 مئی کو وہ سب سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ہی جو ہے وہ حکم کے مطابق ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی, کوئی انتشار نہیں پھیلانا. دیکھیے یا تو پھر صداقت عباسی اس لمحے غلط تھے, لوگوں کو غلط بتا رہے تھے, اور یا تو پھر اس لمحے غلط ہیں, اس لمحے لوگوں کو غلط بتا رہے ہیں, کیونکہ جو 9 مئی ہونا تھا وہ 9 مئی ہونے کے بعد تو نہیں ہونا تھا نا, وہ 9 مئی ہونے سے پہلے ہونا تھا. اور اس لمحے پر یعنی کہ جب 9 مئی کا دن تھا, عمران خان صاحب تو جیل میں پہنچ گئے, یعنی عمران خان صاحب جیل میں پہنچنے کے بعد یہ کیسے کروا سکتے ہیں یا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب 9 مئی کر دو. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ صداقت عباسی کا 9 مئی کا بیان ہے, 9 مئی کا بیان, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے, تو عمران خان صاحب کا پھر تو کسی سے رابطہ بھی نہیں ہوا ہوگا نا کہ 9 مئی کو کیا کرنا ہے. اور اب یہ شیخ رشید اور عمران خان دونوں کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن کے تینوں سامنے آئے. بالکل, اور دیکھیے جس انداز سے واسق قیوم صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ راجہ بشارت کے حوالے سے بھی یہ بات کر رہے ہیں نا کہ بشارت کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے راشد شفیق کے حوالے سے بات کی ہے, شیخ راشد شفیق صاحب جو کہ بھتیجے ہیں شیخ رشید احمد صاحب کے. شیخ رشید ان دنوں بڑی مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں, اور اسپتال کے بستر سے یا پھر جیل کے بستر سے بھی ان کا ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ تمام تر چیزیں آپ نے قلم دوات پر مہر لگانی ہے. اور شیخ رشید صاحب نے جب ان کا انٹرویو ہوا تو انہوں نے بڑی کھل کر تنقید یا بڑی کھل کر بات نہیں کی عمران خان صاحب سے, اور عمران خان صاحب بھی شیخ رشید سے اتنے نالاں یا ناراض نہیں ہیں جتنے دوسرے انٹرویوز یا پھر پریس کانفرنسز کرنے والے لوگوں سے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے گا جس انداز سے عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ جس انداز سے شیخ رشید احمد صاحب کو آپ نے ٹکٹ جاری نہیں کیا اور آپ نے ایک امتیاز نامی کوئی امتیاز شیخ یا امتیاز عباسی نامی کوئی شخص تھا, ان کو ٹکٹ جاری کیا, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے تو آپ پر تنقید کی, انہوں نے تو پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کی, تو آپ کیسے ٹکٹ دے سکتے ہیں؟ ٹکٹ کا جو اجرا کیا گیا, تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو پارٹی کے خلاف بولنے والے یا وہ انٹرویو دینے والے یا جو پریس کانفرنس کرنے والے لوگ تھے, پارٹی کا فیصلہ تھا کہ ان کو ٹکٹ نہیں دیا جانا چاہیے اور میں پارٹی کے فیصلے پر قائم ہوں, یہ کہا گیا. اور ظاہر عمران خان صاحب اتنے ناراض نالا نہیں ہے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے. اب ایک ریٹائرڈ کرنل کے اوپر بات کرنی ہے کہ ان سے منسوب جو بیان ہے جو سوشل میڈیا کے علاوہ, یعنی آپ دیکھیں کہ نیوز ویب سائٹس پر جو کوٹ کیا جا رہا ہے, جیسے بتایا جا رہا ہے, پہلے ہم وہ بیان بتائیں گے اور اس کے بعد ان کا اپنا بیان آ گیا وہ بھی بتائیں گے. بالکل. NA-53 میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار کرنل اجمل صابر نے بھی شیخ رشید کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے, یعنی وہ بھی شیخ رشید اور عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے. یہ اس وقت بول نیوز کی ہے, ویسے سب نے ہی یہ لگائی ہے, جیو نیوز نے, AR نے بولنے, یعنی کہ بڑے چینلز کی جو بریکنگز ہیں یا پھر ان کے تراشے لیے ہوئے ہیں, تو سب نے ہی یہ جو ہے سٹیٹمنٹ اپنی جو ہے ویب سائٹس پہ لگائی ہے. اجمل صابر نے پولیس کو بیان دیا کہ شیخ رشید نے 6 مئی کو لال حویلی میں اجلاس بلایا تھا جہاں 9 مئی کی پلاننگ کی گئی تھی. یہ اجمل صابر صاحب کا بیان جو ویب سائٹس پر ہمارے چینل یہ بول پا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جیو کی بھی ایک ہے اور ARY نیوز کی بھی ٹھیک ایسی ہی خبر ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ
शेख रशीद अहमद साहब के खिलाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर साहब। और इसमें फिर कर्नल साहब का अपना ओपिनियन भी आ गया है। जी, कर्नल साहब का अपना ओपिनियन है। वो कहते हैं, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया। वो कहते हैं कि मैं कर्नल रिटायर अजमल साबिर राजा नामजद उम्मीदवार पीटीआई हल्का NA53 रावलपिंडी हल्फ पर बयान देता हूं कि मुझसे मंसूब ये बयान मैं शेख रशीद के खिलाफ वादा माफ गवाह बना हूं सरासर झूठ पर मुबनी है। मैंने ऐसा कोई बयान किसी अदालत में नहीं दिया या पुलिस के पास रिकॉर्ड नहीं करवाया। मैं ये अभी भी हल्फन कहता हूं कि जब 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे तो जो वोट मुझे मिलेंगे वो इमरान खान की अमानत होंगे और सिर्फ उन्हीं को ही मैं वोट दूंगा। देखिए, अब एक बात तो है ना कि अब जो हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, कोई बताएगा कि कह रहे हैं कि न्यूज़ चैनल्स पे मेरे खिलाफ इस तरह की खबर चली है जो झूठ है। बिल्कुल, जिस अंदाज से सहाफ़ियों के खिलाफ और उनको नोटिस भेजे गए और कहा गया कि FIA आपको तलब करना चाहता है, जो फेक न्यूज़ है वो भी बढ़ती चली जा रही है और फेक न्यूज़ फैलाने वालों के लिए भी कुछ किया जाएगा। आप एक बंदा जो कि ये कह रहा है कि मैंने बयान नहीं दिया, और हमने ये देखा कि उनके बयान के बाद भी ये हमें नज़र आया मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर और न्यूज़ वेबसाइट्स पर, यानी कि ARY न्यूज़, जियो न्यूज़, बोल न्यूज़। तो इन तीनों यार बाकी मानदा जो भी है, हमने तो इन तीनों का ज़ाहिर लिया, बाकी वेबसाइट्स पर भी होगा। तो ज़ाहिर है बयान आने के बावजूद भी इतनी गफलत, इतनी नाअहली, आपसे चलो ये हो गया, आपसे गलती हो गई, लेकिन आप उस गलती को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन आपने नहीं की। और उसके अलावा आपने अभी आप जो भी आपकी इस खबर को पढ़ रहे होंगे ना, तो उन तक गलत मालूमात का फैलाव होता रहेगा और ये खबर सिर्फ एक जगह रुकेगी नहीं, वो बाकियों को बताएंगे। ये बहुत अच्छा किया कि अजमल साबिर साहब ने अपना बयान जारी बिल्कुल, ये किया। अच्छी बात है और जाहिर है और ये ज़रूरी है। और जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए कि इमरान खान साहब ने प्लानिंग की और शेख रशीद ने लाल हवेली में बैठ के उन्होंने, ऐसे कैसे हो सकता है कि शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब और ये तमाम तर प्लानिंग्स हो रही हों और पता भी ना चले। अभी तक एक सबूत भी नहीं आया कि जब तक इसीलिए तो इद्दत की मुद्दत वाले केस बना दिए गए, इसीलिए तो चारपाई चोरी और पता नहीं क्या टूटी चोरी के मुकदमात और ये तमाम तर मुकदमात लगा दिए गए, दाखिल कर दिए गए, क्योंकि मुकदमात मिल ही नहीं रहे ना। क्योंकि आपके पास सबूत होंगे तो आप बताएंगे ना अदालत को। और जो इद्दत में मुद्दत वाला जो केस था उसमें भी हुआ ये कि खावर मानिका साहब का अपना बयान चला दिया गया वहाँ पर, जिसमें खावर मानिका ने कहा था कि मैं जो बुशरा बीबी के हवाले से पाक दामन औरत हैं, तो बुशरा बीबी के हवाले से फिर खावर मानिका ने कहा मैंने तो ये कहा ही नहीं है ना कि बुशरा बीबी, तब तो मेरी बीवी थी तब मैंने कहा था। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने उन्हें कहा कि आपके बयान में आप ये कह रहे हैं कि मेरी साबिका बीवी जिसका नाम बुशरा बीबी है वो पाक दामन औरत हैं। तो उन्होंने कहा क्या ये खुला तजाद नहीं है? तो ये तो खुला तजाद हुआ ना। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।